کہانی کا عنوان ہے بولتی مچھلی، اور یہ تحریر ہے آغا عبدالحمید کی۔ محمود ندی کے کنارے ایک پتھر پر بیٹھا تھا۔ گرمی کا موسم تھا، ہوا چل رہی تھی، سورج دور پہاڑوں کے پیچھے غروب ہو رہا تھا۔ ندی پر ادھر ادھر بھنورے اور پتنگے اڑ رہے تھے۔ ندی خاصی گہری تھی اور اس کا پانی بلور کی طرح صاف شفاف تھا۔ اس میں تیرتی ہوئی مچھلیاں صاف نظر آتی تھیں۔ محمود بڑی دلچسپی سے ان مچھلیوں کو ادھر ادھر اچھلتے کودتے دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک اچھی خاصی موٹی سی مچھلی اس کے قریب آ کر اچھلی اور ایک اڑتے ہوئے بھنورے کو لپک کر منہ میں لے لیا۔ جب مچھلی اچھلی تو محمود نے اس کی گردن پر سبز اور سرخ رنگ کے گل پڑے دیکھے جو بہت خوبصورت نظر آتے تھے۔ بھنورا کھا کر مچھلی نے کہا، دیکھا بھنورا اس طرح پکڑا جاتا ہے۔ محمود حیرانی سے اچھل پڑا اور اپنا وزن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے پتھر سے گر پڑا۔ پھر تعجب سے بولا، یہ مچھلی تو باتیں کرتی ہے۔ مچھلی محمود کے پاؤں کے قریب آ گئی اور بولی، ہاں میاں لڑکے، مچھلیاں بہت سی ایسی باتیں جانتی ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ صاف اور سلیس اردو بول سکتی ہیں، بلکہ آج کل کی پڑھی لکھی تو انگریزی بھی بول لیتی ہیں۔ برسوں پہلے ایک روز کا ذکر ہے کہ ایک بہت بڑی عالم فاضل مچھلی نے ایک بہت بڑے علمی جلسے میں مچھلی کی قابلیت پر ایک مضمون لکھا تھا۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم تعلیم سے بالکل کورے ہیں؟ اپنے ابا جان سے پوچھنا، وہ تو بہت ہی تجربہ کار ماہی گیر ہیں اور ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اگر میں نے اعلیٰ تعلیم نہ حاصل کی ہوتی تو کبھی کی شکار ہو گئی ہوتی۔ یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے ہی کی برکت ہے کہ میں وزن میں سیر بھر ہو گئی ہوں۔ محمود حیرانی سے بول اٹھا، وہ کیوں کر؟ مچھلی نے ایک اور بھنورا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، بات دراصل یہ ہے کہ جو مچھلیاں تعلیم سے بے بہرا اور بے وقوف ہوتی ہیں انہیں یا تو بگلے کھا جاتے ہیں اور یا وہ مچھروں کے جال وغیرہ میں پھنس جاتی ہیں۔ ایک ہوشیار عقلمند مچھلی اپنی عقلمندی کی بدولت ہر وقت خطرے سے آگاہ رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ خوراک کہاں سے ملے گی۔ مثال کے طور پر مجھے ہی دیکھو، میں اس وقت یہاں آ گئی ہوں کیونکہ شام کے وقت اس بلوط کے درخت سے بہت سے عمدہ پروانے اور بھنورے نکلتے ہیں جو کھانے میں بہت لذیذ ہیں۔ بارش کے بعد ندی کے چڑھاؤ کی طرف چلی جاتی ہوں۔ بھلا جانتے ہو کیوں؟ محمود مچھلی پر اپنی بے علمی ظاہر کرتے ہوئے جھیم سا گیا۔ دھیمی آواز سے بولا، نہیں میں نہیں جانتا۔ مچھلی، لا حول ولا قوت، ماشاءاللہ تم 7-8 سال کے ہو چکے ہو لیکن اتنا بھی نہیں جانتے۔ لو سنو، میں اس لیے وہاں جاتی ہوں کہ بارش کے بعد وہاں زمین سے بہت سے کیچوے اور کیڑے مکوڑے وغیرہ نکلتے ہیں۔ محمود نفرت سے ناک چڑھا کر، توبہ توبہ، تم کیڑے کس طرح کھا لیتی ہو؟ مچھلی، منہ سے، اور کس طرح؟ شاید تمہارا مطلب ہے کہ میں کیڑے کیوں پسند کرتی ہوں؟ محمود نے کہا، ہاں میرا یہی مطلب تھا۔ مچھلی نے جواب دیا، اچھا یہ بتاؤ، تم مچھلی، گوشت، پنیر اور کھانے کی اور چیزیں پسند کرتے ہو نا؟ محمود، بے شک۔ مچھلی نے ایک اور بھنورا پکڑتے ہوئے کہا، بس تو اب سمجھ لو کہ ہر جاندار اپنی خوراک کیوں پسند کرتا ہے۔ کسی دن جب ندی کا پانی ذرا گتلا ہوگا تو تم بنسی کی ڈور پر ایک کینچوا لگا کے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے، لیکن مجھے امید ہے کہ تم کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ میں کوئی چیز دیکھے بھالے بغیر نہیں کھاتی۔ محمود بڑے ہو کر، اگر میں نے کبھی تمہیں پکڑ بھی لیا تو پھر اسی پانی میں چھوڑ دوں گا۔ مچھلی محمود کے بالکل قریب آ گئی اور بولی، مہربانی میاں، اگر واقعی پکا وعدہ کرتے ہو تو میں کچھ دیر ٹھہر کر تم سے باتیں کرتی ہوں۔ ذرا ٹھہرنا، ایک بھنورا آتا ہے۔ یہ کہہ کر چالاک مچھلی ہوا میں اچھلی اور نہایت پھرتی سے بھنورا پکڑ کر کھا گئی اور پھر ہورن چاٹتی ہوئی آ گئی۔ محمود نے نفرت سے کہا، بھنورے پکڑنا بہت بڑا ظلم ہے۔ یقیناً، لیکن کیا مچھلی پکڑنا ظلم نہیں؟ میرا خیال ہے تم اسکول میں فلسفہ نہیں پڑھتے۔ ہر ایک کو دنیا میں زندہ رہنا ہے، اور میری ایک سہیلی کو دریائی کتے نے پکڑتے وقت یہی کہا تھا۔ محمود، دریائی کتے کا کیا قصہ ہے؟ مچھلی نے ایک اداس لہجے میں سر داب بھری، یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ خیر، چونکہ ہم سب کو کسی نہ کسی طرح مرنا ہے اس لیے افسوس کرنا بے فائدہ ہے۔ اب سنو، کوئی ایک ہفتے کا ذکر ہے کہ میں اور میری ایک سہیلی ایک رات کو یہیں پھر رہے تھے۔ ہم نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا رکھا تھا، اس کی وجہ سے میری سہیلی پر کچھ سستی سی چھائی ہوئی تھی۔
اچانک میں نے دیکھا کہ پانی پر ایک سایہ سا پڑا۔ میں نے اپنی سہیلی سے کہا، ہوشیار ہو جاؤ، دریائی کتا آ گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میری سہیلی بھاگ سکے، دریائی کتے نے اس کو پکڑ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری سہیلی کو نگل گیا۔ محمود نے کہا، میں دریائی کتے سے نفرت کرتا ہوں۔ مچھلی کہنے لگی، ہاں مجھے بھی اس سے نفرت ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم اس کی خوراک ہیں اور آخر اسے بھی زندہ رہنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اور بھی کئی دشمن ہیں۔ جانتے ہو شارک کیا ہوتی ہے؟ محمود بولا، نہیں۔ مچھلی نے کہا، شارک بھی ایک قسم کی مچھلی ہے، لیکن بڑی ظالم ہوتی ہے، آدمی پر بھی حملہ کر بیٹھتی ہے، چھوٹی مچھلیوں کی تو جانی دشمن ہے۔ ایک دن ایک شارک نے مجھ پر حملہ کیا اور میرے پیچھے تیزی سے بھاگی۔ میں اوپر اچھل پڑی اور وہ آگے نکل گئی۔ میں دوڑ کر گھاس میں چھپ گئی۔ تم سمجھ سکتے ہو کہ میرا دل کس قدر دھڑکتا ہوگا۔ محمود نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، تم کبھی بنسی سے بھی پکڑی گئی ہو؟ مچھلی نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، ہاں ایک دفعہ۔ ایک دن میں نے ایک خوبصورت سیاہ بھنورا پانی میں گرتا دیکھا۔ میں نے فوراً اسے منہ میں ڈال لیا، لیکن وہ مجھے سوکھا ہوا اور بے مزہ معلوم ہوا۔ میں نے اسے منہ سے نکال دینا چاہا، لیکن کانٹا میرے منہ کے ایک طرف پھنس گیا۔ میں نے اسی وقت پانی سے سر باہر نکال کر دیکھا کہ مولو کسان ہاتھ میں ایک لمبی سی بنسی لیے بیٹھا ہے۔ میں نے اپنی کئی سہیلیاں پھنسی ہوئی دیکھی تھیں، اس لیے میں جانتی تھی کہ اب کیا کرنا چاہیے، لہٰذا میں پورے زور سے ندی کے چڑھاؤ کی طرف بھاگی۔ پھر ایک زبردست جھٹکا لگا اور آزاد ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اب اس دن سے میں بہت ہوشیار رہتی ہوں۔ محمود نے مچھلی سے پوچھا، اس کے علاوہ تمہیں اور بھی بہت سے واقعات پیش آ چکے ہوں گے؟ مچھلی نے کہا، ہاں بے شمار واقعات ہیں، اتنے بہت کہ ایک اچھی خاصی دلچسپ کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ایک سیاہ مکھی مچھلی کے منہ کے پاس ہی کافی دیر سے اڑ رہی تھی۔ محمود نے پوچھا، تم اس مکھی کو کیوں نہیں پکڑ لیتی جو کافی دیر سے تمہارے منہ کے آگے اڑ رہی ہے؟ مچھلی نے نفرت سے برا سا منہ بنایا اور بولی، جس طرح تم دسترخوان پر پلاؤ، زردہ، پنیر وغیرہ کھا کر چپاتیاں کھانے سے انکار کر دیتے ہو، اسی طرح مجھے آج بھنورے مل رہے ہیں، میں ان سیاہ مکھیوں کو بھلا کیسے پسند کر سکتی ہوں؟ محمود نے کہا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کھانے کو اچھی چیزیں مل جاتی ہیں۔ مچھلی نے جواب دیا، بعض اوقات تو جو کچھ بھی مل جائے غنیمت ہے، لیکن سردیوں کے شروع میں تو ہر روز ضیافتیں اٹھتی ہیں، سب سے اچھا وقت مئی کا مہینہ ہے۔ ان دنوں ایک خاص قسم کے بھنورے اڑتے ہیں جو بہت لذیذ ہوتے ہیں۔ ایک دن مولو کسان اسی قسم کے بہت سے بھنور لے کر آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کافی شکار ہاتھ لگے گا، لیکن میں نے دیکھا کہ بس تھوڑی سی بے وقوف مچھلیاں ہی اس کے ہاتھ آئیں۔ محمود نے کہا، تم بہت اچھی مچھلی ہو، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ مچھلی ہنس دی، بھنی ہوئی یا تیل میں تلی ہوئی؟ محمود بھی ہنس دیا اور بولا، نہیں، میرا مطلب کھانے سے نہیں بلکہ تمہیں دیکھنے اور تم سے باتیں کرنے سے ہے، بھلا تم کس قدر اچھل سکتی ہو؟ مچھلی نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، میرا خیال ہے تقریباً 2 فٹ تک اچھل سکتی ہوں، اگر تمہاری خواہش ہے تو اچھلو۔ لو، 1 2 3 3 کہہ کر مچھلی پانی سے اچھلی اور ہوا میں ایک قلعہ بازی کھا کر دھڑام سے پانی میں آ رہی۔ جیسے ہی وہ پانی میں گری، اس نے خدا حافظ کہا۔ محمود حیران ہو کر چلا اٹھا، تم کہاں ہو؟ لیکن بولتی مچھلی پانی میں غائب ہو چکی تھی۔ اس وقت رات ہو چکی تھی، تاروں کا عکس شفاف پانی میں پڑ رہا تھا اور محمود کے ابا جان اسے آوازیں دے رہے تھے۔ محمود ہرے بھرے میدان سے ہوتا ہوا گھر کی طرف چل دیا۔